بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کئی بار کئی ویڈیوز میں ذکر کیا کہ یوکرین جو ہے یہ دور ہی ایسا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں بھگتنے کا بھی رواج ہے، اور اگر اس دنیا میں مس ہو جائے تو پھر آخرت میں تو ہوتا ہی ہے، غلط کام کا انجام ضرور ہوتا ہے، بہرحال یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو آج ہو رہا ہے، کیا کبھی یوکرین نے ایسا کچھ کیا تھا کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ بھئی اس کے ساتھ بڑا اچھا ہو گیا ہے؟ یہ تمام بات کرنے سے پہلے، کچھ آپ کو دکھانے سے پہلے، یاد دلانے سے پہلے ایک خبر آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے زیلنسکی جو ہیں انہوں نے پیوٹن سے ملنے کی بات کی ہے۔ یہ وہ ملنا نہیں ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ملنا چاہتے ہیں، بلکہ انہوں نے طنز میں کہا ہے کہ مجھ سے آپ مل لیں، اور یہ اس یقین کے ساتھ ملیے کہ میں کاٹتا نہیں ہوں۔ مطلب اب اس کے اوپر میں کیا کمنٹس دوں؟ مطلب انہوں نے اپنے آپ کو کہاں سے ملایا ہے کہ ان میں کاٹنے والا خالی مسئلہ نہیں ہے، باقی آپ ڈرے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے میرے ساتھ آپ 30 میٹر کی ٹیبل نہ رکھیں، کیونکہ ان میں کاٹنے والی جو صفت ہے وہ نہیں ہے۔ بہرحال اس بارے میں تو ہمیں تو نہیں پتا، تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نہیں کاٹتے، اب اس بارے میں پیوٹن کو تو نہیں جانتا، اس لیے وہ ٹیبل لمبی رکھتا ہے، ٹیبل بڑی رکھتا ہے پیوٹن ملنے کے لیے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے سوائے عمران خان صاحب کے باقی جتنے بھی لوگوں سے وہ ملا ہے، سب سے اس نے ٹیبل جو ہے وہ 30 میٹر کی رکھی ہے۔ تو زیلنسکی کے ساتھ تو شاید اس کو پنجرے میں ڈال دینا جب ڈالے گا، اگر ملے گا تو، کیونکہ اس نے کہا تو ہے کہ نہیں کاٹتا، مگر کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب آگے معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو شکایت کی ہے، زیلنسکی نے جو شکایت کی ہے، کہتے ہیں ایز اے جیو زیلنسکی ایکسپیکٹ مور فرام اسرائیل یوکرین ایمبیسڈر۔ یوکرین کے ایمبیسڈر، یوکرین کے سفیر کہتے ہیں کہ یہودی ہونے کے ناطے زیلنسکی کو بہت زیادہ امید تھی اسرائیل سے، جو پوری نہیں ہوئی۔ یہ خبر آپ کے سامنے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل میں یوکرین کے سفیر گوریچ نے پیر کو کہا کہ اسرائیلی حکومت روس کے بحران کے دوران یوکرینین کے صدر زیلنسکی کی اس توقع سے پورا نہیں اترتے جو ان کو امید تھی، کیونکہ زیلنسکی ایک یہودی ہے۔ اس کے دادا نے ورلڈ وار 2 میں نازیوں سے لڑا، اور اس کے بہت سارے رشتہ دار ہولوکاسٹ میں مارے گئے۔ ہولوکاسٹ کے بارے میں اگر ہم کیا بات کریں گے، ہم دوبارہ بات کر لیں گے، میں بات کر چکا ہوں ہولوکاسٹ پر، میں نے پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ اس چینل پہ جا کے ہسٹوریکل ویڈیوز میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہولوکاسٹ کو، کہ ہولوکاسٹ کیا تھا اور کیا تمام چیزیں تھیں۔ اس پہ مطلب ہماری ہمدردی کرنا کسی سے بھی نہیں تھا، ہمارا مطلب صرف انفارمیشن دینا ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو ایمانداری کے ساتھ دی۔ اب آپ کو میں کہتا ہوں کہ ہم کوئی چیز بھولتے نہیں ہیں، ہماری تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہیں، اسی ریکارڈ میں سے کچھ چیزیں میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور آپ کو میں نے کہا کہ جو بوئے گا وہی پائے گا، اور جو بھی تیرا کیا ہوگا وہ تیرے سامنے پھر ضرور آئے گا۔ اور یہاں پر آپ ایک تصویر آپ کو میں پہلے دکھا دیتا ہوں۔ یہ تصویر کس وقت کی ہے؟ یہ تصویر اس وقت کی ہے جب یوکرین نے عراق کے اندر اپنے مشن کو کمپلیٹ کیا، اور وہاں سے روانگا ہوتا ہے۔ وہاں پر جو ہے یہ جو ایک فوجی ہے وہ اپنے ملک کا جھنڈا چوم رہا ہے۔ یہ ملک کا جھنڈا کہاں پر ہے اس وقت؟ یہ فوجی اس ٹائم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ کھڑے ہیں عراق کے اندر۔ ایک بات ہو گئی، بات کرتے ہیں اس کے اوپر، کہاں چھوڑیں گے آج اس کو۔ اس کے بعد یہ جو جھنڈے سمیٹ رہے ہیں، یہ بھی وہی معاملہ ہے جہاں پر یوکرین کے لوگ اپنے جھنڈے کو سمیٹ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کامیاب آپریشن کمپلیٹ کر لیا عراق کے اندر۔ صدام حسین کی حکومت کو گرا دیا گیا، اور تمام لوگوں کو اعلیٰ قسم کی سزائیں دی گئیں، پھانسیاں دی گئیں۔ اگر کوئی بھی صدام حسین کی پارٹی سے تھا تو اس کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی، یا پھر ماروائے سبھی مارے عدالت تھے، مگر بہرحال سب کو مار دیا گیا۔ یہ آپ ایوارڈ ریسیو کرنے کی تقریب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک فوجی جو یوکرین کا ہے وہ امریکن سولجر سے ایوارڈ ریسیو کر رہا ہے کہ جو اس نے کارنامے دکھائے عراق کے اندر وہ لاجواب تھے۔ کس طریقے سے، کون سے کارنامے کیا دکھائے، بات کرتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ ایک تصویر دیکھ لیجئے جہاں پر صدام حسین کی تصویر کے سامنے عراق کے اندر یوکرین کا ٹینک کھڑا ہے عراق کی زمین کے اوپر۔ تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عام عوام وہاں پر جس حالت میں تھی عراق کے اندر، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کو ننگا کر کے ان کے گلوں میں کتوں کے پٹے ڈال کے گھمایا گیا۔ یہ آپ نے دیکھا، انہی فوجی نے گھمایا نا، کسی اور نے تو نہیں گھمایا۔ اس میں امریکنز ہوں گے یا کوئی اور ہوگا، نیٹو کے لوگ ہوں گے، لیکن یہ بھی تو تھے، یہ جو آپ ٹینک پہ بیٹھا ہوا ہے۔
ٹینک پر بیٹھنے کے آنے کے بعد اپنی فوج کے ساتھ آپ اسلحہ لے کر آئے، عراق کے اندر آپ نے چڑھائی کی، آپ نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مارا، اور جس قسم کی جیل بنائی گئی تھی جس میں گنجائش 1000 لوگوں کی تھی، وہاں 50,000 عراقیوں کو ڈالا. کیا وہ 50,000 عراقی جو تھے وہ انسان کے بچے نہیں تھے؟ وہ مجرم تھے نہیں تھے، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، انسان کے بچے تھے کہ نہیں تھے؟ جس طریقے سے آپ نے ڈالا وہ تھی اس کمرے کے اندر چھت تک لگے ہوئے تھے وہ لوگ. اس کے بعد کیا آپ نے وہ مناظر نہیں دیکھے؟ یہی لوگ تھے نا، یوکرینس کے لوگ تھے. جب ایک عراقی کے گھر میں انہوں نے دروازہ توڑ کے جب وہ اندر داخل ہوئے تو جب مرد باہر نکلتا ہے تو وہ اشارہ کرتا ہے کہ میرے بچے کھانا کھا رہے ہیں، میری فیملی کھانا کھا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں کھانے دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو باہر نکالا، اور 3 سال 6 سال کے بچوں نے ہاتھ اوپر کیے ہوئے تھے، اس کی عورت نے ہاتھ اوپر کیے ہوئے تھے، اور ان کو اریسٹ کر کے لے گئے. کیا ان کے گھر سے کیا ایسا برآمد ہو گیا تھا؟ تو جو الزامات آپ نے لگائے تھے کہ عراق کے اندر کیمیکل ویپنز تھے، اس کے اوپر آج اتنے سالوں کے بعد تو آپ معافی مانگ رہے ہیں نا. تو وہ جو معافی مانگی مطلب ہے کہ جنگ غلط تھی، اس سے سمپل ثابت ہو گیا کہ جنگ غلط تھی. آپ نے بولا کہ جی ہم نے کیمیکل ویپنز کی بات کی تھی مگر نہیں برآمد ہوئے اور ہم شرمندہ ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں. آپ کی تو معافی تو یوکرین کا ٹینک کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ یوکرین کا ذکر کرنے سے مراد میری یہ ہے کہ نہ تو یہ امریکنز کے حوالے سے اس گروپ میں شامل ہے، نہ ہی یہ نیٹو کا حصہ تھا، نہ ہی کسی ایسے گروپ کا حصہ تھا جس کو عراق میں آ کے وار میں حصہ لینا تھا. سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ وار میں آئے تھے، آپ نے وار کا حصہ بنے اور آپ وار کے اندر چلے گئے، اور آپ نے اپنے ٹینکس اپنے فوج لے کر آئے اور آپ نے وہاں پر چڑھائی کی اور آپ نے حکومت کا تختہ پلٹا. سمپل سی بات یہ ہے. اب وہ حکومت کتنی بری تھی کتنی اچھی تھی میں بات ہی نہیں کر رہا، زیلنسکی کتنا اچھا کتنا برا ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے. ہم نے کہا کہ آپ کی حکومت، یوکرین کی حکومت عراق کے اندر کسی اور کی حکومت کو گرا چکی ہے. تو اب اگر آپ کے ملک کے اندر کوئی آ کر آپ کی حکومت کو گراتا ہے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، ایسا کام تو آپ پہلے کر چکے ہو، کیونکہ آپ کا عراق میں زور چلا اور آپ نے وہاں پہ حکومت کو گرایا. آج اگر روس کا زور چلے گا تو وہ آپ کی حکومت کو گرا دیں گے، کیونکہ آپ کے حساب سے عراق غلط تھا، کیمیکل ویپن تھے نہیں نکلے، لیکن آپ نے خیال سے ہی مار دی نا، آپ نے خیالی جنگ لڑ لی نا. اسی طریقے سے جو روس ہے اس کے پاس پروف موجود ہیں کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے، اور آج جہاں وہ ہٹ کر رہا ہے وہاں آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے بڑا غلط ہٹ مار دیا ہے، اس سے نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا. مطلب کہ ہے، یعنی کہ وہ تو آپ نے ایڈمٹ ہی کر لیا ہے، اور آج تو ایڈمٹ ہو گیا ہے کہ وہاں پر خطرناک ترین مہلک ترین ہتھیار موجود ہیں. ویسے اس کو امریکہ بھی دے رہا ہے، نیٹو بھی دے رہا ہے، دنیا بھر اس کو ہیلپ کر رہی ہے، الگ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ کے جو ٹویٹس تھے، جو کہ ٹویٹس میرے موبائل میں ہیں، میں کوشش کروں کہ میری جو ٹیم ہے وہ اس کو نکال کر کے آپ کے اس ویڈیو میں حصہ بنا دے اور ساتھ میں چلانا شروع کر دے، اگر چلا سکتے ہیں. نہ چلا سکے تو پھر جو ہے اس کو قبول کر لیجیے گا میری اسٹیٹمنٹ کو، اور میں اس کو دکھا دوں گا. امید کرتا ہوں نظر آ جائے گا آپ کو، لیکن مجھے یقین نہیں کہ آپ کو دکھائیں گے نہیں دکھائیں گے. لیکن اس میں جب آپ نے ٹویٹ کیا کہ جب آپ نے 14 بندے مرے وہاں پر اسرائیلی اور 260 شہید ہوئے تھے فلسطین کے اندر، تو آپ نے 14 کے اوپر بڑا غم منایا تھا کہ 14 میرے یہودی، میرے بھائی، میرے سب کچھ میرے مر گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیچے ایک بندے نے کمنٹ کیا تھا کہ جب آپ کے ملک میں جب یہ روسی فوج کی ٹینک آئیں گے نا اور جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو اس وقت جو ہے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ عراق کے اندر آپ نے کیا کیا تھا. یہ تمام چیزیں جو ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے کمنٹ کیا تھا، مجھے اب زبانی وہ یاد نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ ان لوگوں کو کس چیز کی فکر تھی. کیا یہ انصاف کرتے رہے اور کیا ان کے ساتھ اللہ انصاف کر رہا ہے؟ بہرحال جو بھی ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے. جنگ کے حق میں ہم کسی بھی صورت میں نہیں ہیں، مذہب کوئی بھی ہو، آپ کا دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، میں سے بات نہیں کرتا. جنگ ایک بری ہی چیز ہے، لیکن آپ ایسے کام نہ ہی کریں کہ جس کا آپ کو دنیا میں ہی یہ اس طریقے سے اس کا خمیازہ ملے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.